عادل راجہ صاحب عرف لندن کا بگیاڑ، انسان کی جان کا دشمن، اپنے ہی پاکستانیوں کا خون پینے والے آدم خور دیکھیں کون ہیں یہ لوگ۔ آدم خور یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی جانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، جس کو پوجتے رہے وہ صنم بے وفا نکلا، بے وفا نہیں بلکہ آپ کی جانوں کا دشمن نکلا۔ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا، پوری قوم آج 11 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو سوچ کر لرز اٹھتی ہے۔ یہ دھرنا دے کر بیٹھے تھے اور اس کے بعد ان کے چہروں کے اوپر ندامت نہیں تھی۔ یہ اس دنوں کے اندر ریحام خان سے شادی رچا رہے تھے، وہ بھی چھپکے سے، غیر اخلاقی طریقے سے۔ اس کو نہ ہی آج تک کوئی الرٹ جاری ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے قافلے کے اوپر، اس کے جلسے کے اوپر طالبانوں نے حملہ کیا۔ تو کون تھا وہ؟ تھا طالبان خان عرف عمران خان۔ یہ فتنۃ الخوارج کی وکالت کرتا تھا۔ ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی کو بحال کرنے والے دشمن ہیں، فتنۃ الخوارج کا حصہ ہیں، تحریک انصاف، عمران خان اور ساری ٹیم۔ آپ کہتے تھے نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے تھے کہ انہوں نے بہت سارے دہشت گردوں کو رہا کیا، پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کو عروج دیا۔ آپ کہتے تھے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص والانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آج میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور کچھ آپ کو حقائق بتانے ہیں اور کچھ گلے شکوے کر سکتا ہوں وہ بھی کروں گا۔ کچھ چیزیں ہم آپ کو کہا کرتے تھے مگر آپ کہتے تھے نہیں، میں کہتا تھا یہ، آپ کہتے تھے نہیں، ہم کہتے تھے وہ، آپ کہتے تھے نہیں۔ آج اس نہیں جو آپ کرتے تھے اس کے ثبوتوں کے ساتھ جوابات اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ بھی حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ جس کو پوجتے رہے وہ صنم بے وفا نکلا، بے وفا نہیں بلکہ آپ کی جانوں کا دشمن نکلا۔ وہ کون ہے، کیا ہے، ساری کہانی بتاتے ہیں۔ مگر آپ سے پہلے سوال، کیا آپ نے بگیاڑ دیکھا ہے؟ بڑے منہ والا نہیں دیکھا؟ چلیں یہ دیکھیں۔ یہ ہے جی عادل راجہ صاحب عرف لندن کا بگیاڑ، بھولی، کتا کہہ دوں، انسان ہے بہرحال۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں خیر، ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے بغیرت دیکھا؟ یو ٹرن، ہاں اب تو پتہ لگ گیا آپ کو، بہرحال اس کو دیکھ لیں۔ آپ نے انسان کی جان کا دشمن، اپنے ہی پاکستانیوں کا خون پینے والے آدم خور دیکھے ہیں؟ یہ سارے لوگوں کو دیکھیں کون ہیں یہ لوگ؟ آدم خور ہیں۔ کیوں ہیں؟ میں اتنے بڑے لفظ کیوں یوز کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی جانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں۔ ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی کو بحال کرنے والے دشمن ہیں، فتنۃ الخوارج کا حصہ ہیں، تحریک انصاف، عمران خان اور ساری ٹیم۔ آپ کہتے تھے نہیں۔ ہم کہتے تھے انہوں نے اے پی ایس جیسے واقعے کے اوپر شرمندگی ذرا محسوس نہیں کی اور بیاہ کر لیا، شادی رچا لی، یہ پاکستان کی بچوں کی جان کے دشمن ہیں۔ آپ کہتے تھے نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے تھے کہ انہوں نے بہت سارے دہشت گردوں کو رہا کیا، پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کو عروج دیا۔ آپ کہتے تھے نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے تھے کہ یہ وہ لوگ تحریک انصاف والے، عمران خان بالخصوص، ان کی حکومت احسان الاحسان کو فرار کرواتی ہے، جو دہشت گردوں کا سپوک پرسن تھا 2020 کے اندر۔ آپ کہتے تھے نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے تھے کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا، پوری قوم آج 11 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو سوچ کر لرز اٹھتی ہے۔ یہ دھرنا دے کر بیٹھے تھے اور اس کے بعد ان کے چہروں کے اوپر ندامت نہیں تھی۔ دیکھیں وہ فوٹیجز عمران خان اور اس کے سارے حواریوں کی، اور انہی دنوں کے اندر اس نے شادی کر لی جب پوری مسلم امت سوگ میں تھی کہ بچوں کو وہ مستقبل، وہ مسلمانوں کے، وہ پاکستان کے، وہ جوانوں کے بچے جو پاکستان کے معمار تھے، ان کو دن کی روشنی کے اندر دہشت گردوں نے، ان کے بھائیوں نے جن کو انہوں نے پناہ بخشی ہوئی تھی، وہ گھسرے اور جا کر انہوں نے شہید کیا، ان استاذہ کو شہید کیا۔ تو یہ اس دنوں کے اندر ریحام خان سے شادی رچا رہے تھے،
وہ بھی چھپکے سے غیر اخلاقی طریقے سے. ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے, آپ کہتے تھے نہیں, ہم آپ کو بتاتے تھے کہ سب سے زیادہ کوئی ایسا رہنما نہیں ہے پاکستان کا جس کے جلسے میں یا تھریٹ الرٹ نہ ہوا ہو یا اس کے جلسے میں حملہ نہ ہوا ہو. کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے. پی پی کو, پیپلز پارٹی کو الرٹ جاری ہوتے تھے, مسلم لیگ نون کو, مولانا فضل الرحمان کو, ایون فیصل کریم کنڈی نے مجھے خود, جو گورنر ہیں کے پی کے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے کے اندر ایک بچہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے حکم ملا ہے آپ کو اڑا دوں, لیکن آپ تو نہایت ہی اچھے انسان ہیں اور آپ نے اس صوبے کے لیے, اپنی لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے, میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا. یہ مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک جگہ پہ بتایا تھا, آف دا ریکارڈ بات تھی, آج میں نے کر دی ہے. گورنر کے پی کے ہیں. تو یہ کون سا ایسا رہنما ہے؟ ایون یہ ایمل ولی جو آج کل فوج کے خلاف بول رہا ہے, میں بتاتا ہوں کیا بولنا ہے, بدتمیزی ایک کی ہے اس نے. تو ان کو بھی کون سے ایسے ہیں جو پشتون ہیں وہ بھی محفوظ نہیں تھے. ایک شخص تھا جو کہ اس دور میں 2011 سے 14 کے دور میں بھی وزیرستان تک جا چکا تھا, جو کہ وہاں پر جلسے کرتا تھا, جس کی حکومت میں یہ ووٹر ہوتے تھے. اس کو نہ ہی آج تک کوئی الرٹ جاری ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے قافلے کے اوپر, اس کے جلسے کے اوپر طالبانوں نے حملہ کیا. تو کون تھا وہ؟ تھا طالبان خان عرف عمران خان. یہ بات آپ بتا رہا ہوں, آپ دیکھیں ہسٹری فلور کے دیکھیں, فرولے نا کوئی حملہ ہوا کیونکہ وہ یہ ان کی وکالت کرتا تھا, یہ فطرت الخوارج کی وکالت کرتا تھا. یہ کہتا تھا کہ وہاں پر دہشت گردوں کو ٹی ٹی پی او کہتا ہمارے بھائی ہیں, یہ یہیں کے لوگ ہیں, تو اس جنگ حل نہیں ہے. جب وہ جنگ کیے جا رہے ہیں, آپ کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کر دیا 2014 کے بعد, تب بھی یہ وکالت, اس کے بعد 6 یا 7 سال کے بعد اس کی حکومت آئی ہے, اس نے ان کو بحال کر دیا. بحال کیا کیا, وہ دوبارہ ووٹر بن گئے, ان کو استعمال کرتے رہے 2024 تک اپنے جلسوں کے اندر, پنجاب تک وہ آئے ہیں. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے, آپ کہتے تھے نہیں. آج آپ کو بتاتے ہیں, احسان اللہ احسان کو جانتے ہیں آپ, بلی تھالے سے باہر آ گئی ہے. وہ یہ بگیاڑ, اس کا چہرہ دیکھیں, یہ بولی, لندن کا بولی, یہ کہتا ہے کہ آج رات 9 بجے واٹ ایور اس نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ دہشت گرد کا سربراہ, ان کا اسپوک پرسن احسان اللہ احسان, جو عمران خان کے دور حکومت میں راتوں رات فرار ہو گیا, جیل توڑ. واہ سبحان اللہ, کیا کہانی بناتے ہو, بہت ایکٹنگ نہیں آتی آپ کو, کوشش کرتے ہو پر ایکٹنگ کے بادشاہ نہیں بنے آپ. تو یہ رات کے اندھیرے میں ایک خبر آتی ہے, جی وہ جیل توڑ کر, سلاخیں توڑ کر پتہ نہیں کیا فرار ہو گیا ہے, گم گیا ہے, کہاں گیا ہے, یہ وہ, بہت جتنے منہ اتنی کہانیاں تھیں. لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ اس کو خود رہا کیا تھا, عمران خان نے رہا کیا تھا, کیونکہ ان کے بھائی تھے اور ان سے انہوں نے بہت کام لیے تھے. تو وہ انہوں نے جب اپنا کام پورا کر دیا تھا تو اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے. پھر ان کو رہا تو کرنا تھا, کچھ لین دین تو ہوتا ہے نا, کچھ لو اور کچھ دو والا حساب تھا. آج وہ تحریک انصاف کے اس بولی کے ساتھ, جو کہ لندن سے بیٹھ کر ہمیشہ ہی اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف گند گلیز گوبر کٹر بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ علیمہ خان کے ساتھ ہے, وہ پارٹی کا سب سے بڑا وہ اسپوک پرسن بنا ہوا ہے, وہ پارٹی کو لے کر چل رہا ہے, اسی ہی کے پاس لندن کے اندر بیٹھ کر عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ادھر سے ہی چل رہا ہے. اور وہ بندہ دہشت گردوں کے, بھولیے گا نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی نسلوں کو, بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی نسلوں کو تباہ کیا تھا. بہرحال آپ کے سامنے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں, آپ کہتے تھے نہیں. آج آپ بولے ہاں, طالبان خان والا جو لوگ, یہ جو پٹواری, جو نون لیگ کے لوگ اور باقی جو اس کے مخالف تھے, یہ ہمیشہ نعرہ لگاتے تھے. تو کیا وہ سچ ثابت نہیں ہو رہا؟ کیا جب یہ آواز اٹھاتے تھے کہ کے پی کے اندر انہوں نے ڈر اور خوف سے حکومتیں بنائی ہیں اور لوگ ان سے ڈر کے ووٹ دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ طالبان جو ہیں ان کو پکڑ کر
یعنی طالبان لوگوں کو پکڑ کر اٹھا کے لے جاتے ہیں اگر ووٹ نہ دیں تحریک انصاف کو. یہ الزام لگتا تھا ان کے اوپر, میں نہیں لگا رہا, یہ دوسری پارٹیاں لگاتی تھیں. کیا یہ آج ثابت نہیں ہو رہا؟ کیا یہ ان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ انہوں نے ان کی بغیر آئیڈینٹیفیکیشن آئی ڈی کارڈ کے ان کی سیٹلمنٹ کی ہے پاکستان کے اندر, وہ اربوں کا بزنس کرتے ہیں, اسمگلنگ کرتے ہیں, اور ان کے بہت سارے ایسے منسٹرز تھے پچھلے دور حکومت کے اندر جو طالبان سے بھتہ لیتے تھے, یعنی وہ اسمگلنگ کرتے تھے, آتے تھے, ان سے پیسے لیتے تھے. اور بہت سارے ایسے, مجھے ایک ڈی آئی خان کے بہت بڑے قابل اعتماد ایک وڈیرا جو ایم این اے بھی رہا ہے, اس نے کہا ہے کہ بھائی ہم سے یہ بھتہ لیتے ہیں. یار اور کیا بات, علی مین گنڈا پور کہتا رہا ہے, وہ بیچارہ سچ بولتا ہے تو اس لیے آپ کو پسند نہیں آتا. خیر, تو کیا یہ بات غلط تھی جب ہم اور یہ سارے لوگ بتاتے تھے, آپ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, غدار وطن نہیں ہو سکتا, غداروں کے ساتھ نہیں مل سکتا, وہ دہشت گردوں کے ساتھ نہیں مل سکتا. تو یہ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, میں نے تو نہیں کہا کہ اس کے ساتھ انٹرویو کرو. بہرحال یہ چند چیزیں تھیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. آگے آپ کو مزید بھی بتاتے ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ چکا ہے. فتنۃ الخوارج کا صوبہ پکتیکا, یہ افغانستان کا ایک صوبہ, اس کے قبرستان میں فتنۃ الخوارج کے جھنڈوں کی ایک ویڈیو ہے جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. افغانستان میں اگر فتنۃ الخوارج کو پناہ گاہیں اور تربیت نہیں دی جا رہی تو ان کی قبریں کیوں بنی ہوئی ہیں, یہ سوال ہے نا. حال ہی میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں افغانستان کے صوبہ پکتیکا کے ایک قبرستان میں قبروں پر فتنۃ الخوارج کے جھنڈے واضح طور پر لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. بظاہر تو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ قبریں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کی ہیں, لیکن در حقیقت ان میں دفن تمام افراد افغان طالبان کے عسکریت پسند ہیں, جنہیں افغان طالبان یعنی طالبان حکومت جو ہے اس نے مارچ سے اگست 2025 کے دوران پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے بھیجا, جہاں وہ مارے گئے. افسوس اب افغان طالبان جو ہیں وہ بھی اس روپ میں آ گئے ہیں ہمارے خلاف. حیران کن طور پر ان قبروں پر ٹی ٹی پی کے پرچم, یعنی یہ جو قبریں ہیں یہ ٹی ٹی پی کے پرچم تلے بنائی گئی ہیں, اور افغان طالبان انتظامیہ نے ان کے لیے باقاعدہ یادگاریں بھی تعمیر کی ہیں. یوں افغانستان میں ان دہشت گردوں کو اعزاز دیا جا رہا ہے جو پاکستان میں معصوم شہریوں اور بچوں کے قاتل ہیں. ادھر ٹی ٹی پی کا رکھوالا عمران خان, ادھر ٹی ٹی پی کے رکھوالے افغان طالبان. دونوں ہی ہمیں ہمدردی کا درس دیتے ہیں, جھوٹے بہانے کرتے ہیں. ادھر سے ان سے بات کریں, ہاں پاکستان تو ہمارے ساتھ, ہم پاکستان کے لیے بڑا کچھ کر چکے ہیں, پاکستان اب کچھ کرے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب تو ہمارے بچوں کو 2014 کے اندر اے پی ایس کے شہید کرنے والے بغیر دہشت گردوں کو آپ پناہ گاہیں دیتے ہیں, اور ان کی قبروں کے اوپر آپ جھنڈے لہرا رہے ہیں, اور ادھر سے ان کو سیٹلمنٹ ہوتی تھی. بہرحال ہمارا کام ہے آپ کے سامنے چیزیں رکھنا. ایک بار پھر سے یہاں ہوتا ہے کہ افغان طالبان دہشت گردوں کو جہاد کے نام پر پاکستان میں معصوم بچوں کے قتل عام کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بات تو صاف ہے, یہ سمجھ بھی آ رہی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے. 29 ستمبر 2025 کو افغانستان میں انٹرنیٹ بند ہوتے ہی ٹی ٹی پی کے آن لائن پلیٹ فارمز بھی اچانک غائب ہو گئے, جو پاکستان میں ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے وہاں سے کتنا مواد, اور ایون آپ کو وہ یاد ہے وہ ویڈیوز؟ میرا تو لرز جاتا ہوں میں جب پاکستان کے فوجی جوانوں کے سر جو ہے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے یہاں سے ویڈیوز آتی تھی افغانستان سے. یاد ہے آپ کو؟ آپ بھول کے جاتے ہیں, آپ پھر گمراہ کرنے والے فتنوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں. آپ کا یہی مسئلہ ہے, آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ بھولیے نا. ان کی ایک دم سے خاموشی اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک براہ راست افغان سرزمین سے چلائے جا رہے تھے اور چلائے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق, جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق افغانستان میں اس وقت القاعدہ, داعش خراسان, تحریک طالبان پاکستان
اور ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جیسے شدت پسند گروہ سرگرم ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 6000 ٹی ٹی پی جنگجو افغان سرزمین پر موجود ہیں جو سرحد پار یعنی پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں طالبان حکومت کی مکمل سرپرستی اور محفوظ پناہ گاہیں حاصل ہیں۔ اب یہ تو اقوام متحدہ کہہ رہا ہے، آپ کو مان لینا چاہیے۔ آپ کہتے تھے نہیں، میں ان سارے پشتونوں کے لیے آج یہ ولاگ کر رہا ہوں جو نہیں مانتے، یار ہمارے بھائی ہیں، سرحد پار بیٹھے ہوئے ہیں، چچے ببے تائے، آپ نے سب کو یہاں سے نکال دیا ہے، جو سیٹل ہوئے تھے، جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں تھے، ان کے کاروبار تھے یہاں پر، آپ نے زیادتی کی ہے، بڑی بڑی ویڈیوز آئیں، بڑے بڑے میوزک لگا کے، ہائے اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے تھے، ان کے کاروبار اب کہاں جائیں؟ اب آپ کو سمجھ آئی، اب آپ کو سمجھ آئی کہ ریاست کی رٹ کیا ہوتی ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کے اس خطرناک کردار کو تسلیم کرے اور اس کی سرزمین کو دہشت گردی کی نرسری بننے سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ پاکستان کے خلاف ہونے والے خوارج کی ہر سازش کے پیچھے افغان حکومت کا براہ راست ہاتھ صاف دکھائی دے رہا ہے، جسے مزید نظر انداز کرنا خطے کی امن و استحکام اور تباہی ثابت ہوگی۔ یعنی خطہ تباہ کن اثرات پر چلا جائے گا، تباہ کن اثرات ہوں گے۔ اس لیے پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں آئیں اور ہماری بات سنیں۔ انڈیا ہمارے خلاف سازشیں کرتا تھا، نہیں مانتے تھے، نہیں انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے، آپ کے بارے میں کیوں سوچے گا؟ آپ کے بارے میں انڈیا سوچے، اس کے پاس امبانی ہے، اس کے پاس اتنی بڑی اکانومی ہے، وہ پاکستان جیسے ایک ملک کے بارے میں کیوں اپنی انرجی ویسٹ کرے؟ آپ جیسے سوڈو لبرل ادھر آ کے 10 بھاشن دیتے تھے، پتہ لگ گیا اس کا آرمی چیف ابھی بھی بکواس کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ بھائی ٹوپی ڈالنا تو سیکھ۔ بہرحال دیکھ لیا آپ نے اس کے بارے میں، ٹرمپ سے لے کر اب تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں رہے، اب تو دنیا بتا رہی ہے کہ بھائی وہ پہلگام سازش تھی، اس کے بعد جو انہوں نے جھوٹ بولے، جو ان کی درگت ہوئی، وہ بھی سب جھوٹ تھا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، فتنے پہ فتنہ، فتنے پہ فتنہ، اور اب انڈیا جو ہے کارنر ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو پاکستان کا نیریٹو تھا 0 سے لے کر 100 تک ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح ہم افغانستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے دشمن ہیں، سازشیں کرتے ہیں، فتنۃ الخوارج ایویں نہیں نام رکھ دیا، یہ فتنہ ہیں، خوارج ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، یاریاں کرتے ہیں، ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ میں بڑے فوجیوں سے ملا ہوں، لاسٹ بات کرتا ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ یار انڈیا کی جنگ تو دنیا کی سب سے آسان جنگ تھی، پتہ تھا سامنے گیدڑ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اڑا دینا، اڑا دیا۔ یہ جو گھس کے کمپلیکس وار بنائی ہوئی ہے نا سیریا کی طرح، اللہ نہ کرے ویسے حالات کبھی پاکستان پہ ہو بھی نہیں سکتے۔ وی ہیو اے اسٹرانگ آرمی ہیئر الحمدللہ۔ بہرحال وہ کمپلیکس وار ان دا سینس یہ بنتی ہے کہ دیکھیں چاچا، بھتیجا، باپ، بیٹا، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک کا حصہ ہے، اور وہ 4 ٹھیک ہیں، اب گھر پہ ریڈ ہوگی، 4 رہتے ہیں، ایک دہشت گرد ہے۔ اب نقصان جب وہ آئیں گے تو کولیٹرل ڈیمیجز ہو سکتا ہے باپ کو بھی ہو جائے۔ وہ اس طرح نہ سمجھ نہیں آتی، پھونک پھونک کے قدم۔ میں آپ کو یہ ایک بتا رہا ہوں، ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ ایک گھر کے اندر ایک دہشت گرد ہے اور گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے۔ تو جب انٹیلیجنس پرووائڈ ہوتی ہے، تو جب چھاپا مارنا ہے تو پورا اہل علاقہ اوبویسلی سیکورٹی فورسز کے خلاف بھی ہوتا ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، ان کو بتانا بھی ہے کہ یہ صورتحال ہے، پہلے ان کو بتانا، ان کو سمجھانا، ان کو کنونس کرنا، ان کو نقصان نہیں پہنچنے دینا، پھر اس کا نقصان کرنا، اب تک وہ سیکورٹی فورسز کا کتنا نقصان کر چکا ہوتا ہے یا کر دے اتنی دیر میں۔ یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اپنے ہی بھائی اپنے ہی روپ میں، اپنے ہی ڈریس میں آ کر وہ آئی ڈیز اور بم مار کر چلے جاتے ہیں، گرنیڈ پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ سو مینی ایشوز آر دیئر، اور یہ ایشوز سرحد کے اس پار اور سرحد کے اس پار اندر سے ہیں، اندر سے جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے سپورٹر، ادھر کی جو حکومت ہے وہ ان کی سپورٹر، اور لوگوں کے دماغ یرغمال بنا کے ان کو بھی ان کا سپورٹر بنا دیا، اور ایک ہی کلمہ حق بلند کرنے والے ہیں، وہ ہیں سیکورٹی فورسز، ہمارے ایف سی، ہماری فوج، ہماری پولیس اور ہمارے کمانڈوز۔ ان کے خلاف سارے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا نام ہے فتنہ۔
یہ بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں اور آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیا ہے کہ وہ اسپوک پرسن جو آپ کے بچوں کی شہید کر کے گیا تھا آج وہ تحریک انصاف کے بڑے بگیاڑ کے ساتھ بیٹھ کر پوڈ کاسٹ کرے گا. یہ ہیں ساری وہ باتیں جو کہ اپنے اوپر چادر دے کر اور احرام باندھ کر شیطان جو ہیں وہ آپ کے اندر ہی گھوم رہے ہیں. آپ نے ان کو پہچاننا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.